پیارے بچوں، ایک تھا شہزادہ، لیکن وہ بیچارہ تو صرف نام کا شہزادہ رہ گیا تھا، کیونکہ نہ تو اس کے پاس کوئی دولت تھی اور نہ ہی خزانہ، کیونکہ اس کا باپ تھا تو ایک مشہور بادشاہ، لیکن اس کی جوا کھیلنے کی ایک بہت بری عادت تھی۔ وہ اپنی ساری دولت، یہاں تک کہ اپنا ملک بھی جوئے کی نظر کر چکا تھا۔ لیکن اس کے باپ نے مرتے وقت اسے بلا کر کہا کہ بیٹا، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، لیکن مجھے تمہاری ذہانت اور ہنرمندی پر پورا بھروسہ ہے کہ تم ایک دن پھر اپنا کھویا ہوا مقام، ملک اور تخت و تاج دوبارہ حاصل کر لو گے۔ شہزادے کے پاس اب کچھ بھی باقی نہ بچا، لیکن وہ ایک بہادر اور ہنرمند نوجوان تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے طرح طرح کے عجیب و غریب چیزیں بنا لیتا تھا۔ اس کے باغ میں ایک گلاب کا پھول تھا۔ اس پودے میں 5 برس میں صرف ایک ہی پھول کھلتا تھا۔ اس پھول کی خصوصیت یہ تھی کہ اسے ہر ایک پسند کرتا تھا۔ اس کی خوشبو پا کر پرستان کی پریاں بھی وہاں آ جاتی تھیں۔ گلاب کے اس پھول کو جو ایک بار سونگھ لیتا، اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی۔ وہ عجیب و غریب پھول صرف 6 مہینے تک کھلا رہتا ہے۔ جب تک وہ پھول کھلا رہتا، اس ملک کے لوگ خوش و خرم رہتے۔ کسی کو بھی غریبی، بیماری یا موت کا دکھ نہ اٹھانا پڑتا۔ ایک بڑی عجیب بات یہ تھی کہ پھول کو بادشاہ یا شہزادے کے علاوہ اور کوئی نہیں توڑ سکتا تھا۔ دوسری انوکھی اور عجیب و غریب چیز ایک پیاری سی ننھی سی بلبل تھی۔ گلاب کا پھول جب تک شاخ پہ کھلا رہتا تو بلبل اس کے پاس بیٹھی نت نئے رسیلے گیت گاتی رہتی۔ اس بلبل کا گانا اتنا میٹھا اور دلکش ہوتا کہ پریاں بھی اس پر رشک کرتیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو بھی ایک بار بلبل کا گانا سن لیتا، وہ کبھی بھی کسی سے جھنجھلا کے بات نہ کرتا اور نہ ہی بد مزاج رہتا، بلکہ وہ ایک خوش مزاج انسان بن جاتا۔ شہزادے کے پڑوسی بادشاہ کے پاس دھن و دولت کی کمی نہ تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن بہت مغرور اور ضدی تھی۔ اس نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ جو اس کے لیے سب سے انمول تحفہ لائے گا، وہ اسی کے ساتھ شادی کرے گی۔ اسے ہر وقت بس تحفوں کا ہی انتظار رہتا تھا۔ بڑے بڑے ملکوں کے شہزادے طرح طرح کے تحفے لے کر آئے۔ کوئی انمول ہیرا لایا تو کوئی کبوتر کے انڈوں کے برابر موتیوں کا ہار۔ شہزادی نے ان تمام شہزادوں سے تحفے تو لے لیے، لیکن وہ شادی کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوئی، بلکہ قیمتی تحفے پا کر وہ اور لالچی ہو گئی۔ غریب شہزادے کے کانوں تک بھی پڑوسی ملک کے بادشاہ کی بیٹی کی یہ بات پہنچی۔ اس کے پاس اتنی دولت تو نہیں تھی کہ وہ شہزادی کے لیے کوئی قیمتی چیز خریدتا، پھر بھی اس نے اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلی بار جب اس کے باغ کا وہ انوکھا پھول کھلا تو اس نے گلاب کے پھول کو توڑ کر ایک پیالے میں رکھ لیا اور بلبل کو پکڑ کر چاندی کے پنجرے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد اس غریب شہزادے نے اپنے سب سے قیمتی کپڑے پہنے، کمر میں تلوار لٹکائی اور یہ دونوں تحفے لے کر چند ملازموں کو ساتھ لے کر وہ ہمسایہ ملک کی شہزادی سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا، اس امید کے ساتھ کہ یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا۔ چند دن کے سفر کے بعد وہ شہزادی کے ملک میں پہنچا۔ شہزادی کو خبر ملی تو اس نے فوراً شہزادے کو شاہی محل کے اندر بلوایا تاکہ وہ نیا تحفہ دیکھ سکے۔ شہزادے کے ہاتھ میں کھلا ہوا سرخ پھول دیکھ کر شہزادی بولی، یہ پھول کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ کیا کسی یاقوت کو تراش کر بنایا ہے؟ اس پھول کی خوشبو سے ہمارا سارا محل مہک اٹھا ہے۔ شہزادے نے کہا، پھر بھی آپ ایسا سوال کر رہی ہیں، کیا یہ یاقوت کے بنے ہوئے پھول سے خوشبو آ سکتی ہے بھلا؟ شہزادی جو کہ ایک لالچی اور مغرور طبیعت کی تھی، اسے یہ جواب برا لگا، لیکن وہ چپ رہی۔ اسے اپنی کنیزوں پر بھی غصہ آ رہا تھا، کیونکہ وہ پھول کو گھیرے کھڑی تھیں اور اس کی خوشبو سے مسحور ہو رہی تھیں۔ شہزادی نے بھی نفرت و حقارت سے کہا، مجھے ایسے 2 کوڑی کے پھول کی ضرورت نہیں۔ ایسے پھول تو میرے محل کے باغیچے میں روزانہ بے شمار کھلتے ہیں، لے جاؤ اسے۔ شہزادے نے یہ کوشش کی کہ شہزادی ایک بار گلاب کو قریب سے سونگھ لے تاکہ اس کا مزاج ٹھیک ہو جائے، لیکن اس نے شہزادے کی اس کوشش کو کامیاب نہ ہونے دیا اور کہا، ہم جھوٹا پھول سونگھنے کے عادی نہیں ہیں، اور کوئی چیز ہو تو دکھاؤ۔ شہزادے نے کچھ نہ کہا اور ضبط کر گیا اور اپنا غصہ چھپا کر بلبل کا پنجرہ پیش کیا۔ شہزادی نے پوچھا، کیا بلبل کسی انمول پتھر کی بنی ہوئی ہے؟ شہزادے نے کہا، شہزادی صاحبہ، یہ بلبل دنیا کی تمام قیمتی ہیروں سے زیادہ بیش قیمت ہے۔
اس کے گیت سننے کے لیے پرستان سے پریاں آتی ہیں۔ شہزادی نے غصے سے کہا، ایسی بلبلوں کو ہمارے باغ میں کیا کمی؟ تمہیں ایسی چیزیں میرے پاس ہرگز نہیں لانا چاہیے تھی۔ یہ چیزیں لے جاؤ۔ تم اپنے آپ کو شہزادہ کہتے ہو اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی معمولی آدمی شہزادے کا بھیس بدل کر آ گیا ہو۔ شہزادے نے پھر بڑے نرم اور آہستہ لہجے میں کہا، دنیا میں آج تک کسی نے اس بلبل اور گلاب کو 2 کوڑی کی چیز نہیں کہا۔ خیر، آپ کی مرضی۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے تو چلا گیا، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شہزادی کے مزاج درست کر کے ہی دم لے گا۔ کچھ دن بعد ایک غریب لڑکا شہزادی کے استبل میں گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ملازم ہوا۔ لڑکا کام میں ہوشیار اور مزاج کا بڑا ہی اچھا تھا۔ سب لوگ اس کی تعریف کرتے تھے۔ ایک اور خاص بات تھی کہ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر بیکار نہیں بیٹھتا تھا، طرح طرح کی چیزوں اور کھلونوں کو بنانے کی کوشش کرتا، بلکہ کامیاب بھی ہو جاتا۔ ایک دن شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنی پسند کا گھوڑا لینے کے لیے آئی۔ استبل میں آئی تو اس نے سنا کہ کہیں سے گانے کی آواز آ رہی ہے، ساتھ ہی گھنگرو کی چھن چھن بھی۔ شہزادی بہت حیران ہوئی۔ گھوڑے کی بات تو وہ بھول گئی اور گانے والے کو تلاش کرنے لگی۔ شہزادی ڈھونڈتی ہوئی اس کونے میں جا پہنچی جہاں پر انگیٹھی پر ایک دیگچی رکھی تھی۔ دیگچی کے گلے میں گھنگرو لٹکے ہوئے تھے، وہ گانے کے ساتھ بج رہے تھے۔ شہزادی نے پوچھا، یہ کس کی ہے؟ تبھی استبل سے کام کرنے والا لڑکا آیا۔ اس نے کہا، یہ دیگچی میری ہے۔ شہزادی نے پوچھا، کیا یہ ہمیشہ اسی طرح گاتی ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، جی ہاں۔ شہزادی نے پوچھا، تمہیں کہاں سے ملی؟ شہزادی کو بڑی حیرت تھی۔ اس نے کہا، ایک جادوگر نے میرے دادا کو دی تھی۔ شہزادی نے کہا، دیگچی تم مجھے دے دو، میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گی۔ لڑکے نے پہلے تو بہت انکار کیا، لیکن شہزادی نے جب بہت اصرار کیا تو اس نے کہا، ایک شرط پر میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ اس میں جو کھچڑی پک رہی ہے وہ آپ کو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا ہوگی۔ شہزادی دیگچی لینے کے لیے بہت بے چین تھی۔ وہ راضی ہو گئی۔ اس نے سہیلیوں کو باہر کھڑا کیا اور کھچڑی کھانے بیٹھ گئی۔ چلتے وقت لڑکے نے دیگچی شہزادی کو دے دی۔ کچھ دنوں بعد شہزادی ایک دن پھر اس استبل میں گئی۔ اس نے دیکھا کہ لکڑی کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا گھوڑا باہر رکھا ہے۔ گھوڑا بہت ہی خوبصورت تھا۔ لڑکا گھوڑے کے پاس بیٹھا اسے سجا رہا تھا۔ شہزادی نے کہا، آہ کتنا پیارا گھوڑا ہے، کیا اس میں کوئی خوبی ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا، جی ہاں، یہ دیکھیے، اور گھوڑے کی ایک کل دبائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑا ہوا میں اڑنے لگا، اچھی خاصی اونچائی پر پہنچ کر تھوڑی دیر بعد نیچے آ گیا۔ اس بار لڑکے نے ایک دوسری کل دبائی تو گھوڑے کے منہ سے اشرفیاں نکلنے لگی۔ شہزادی دوبارہ لالچ میں آ گئی اور اس نے لڑکے سے کہا، مجھے یہ گھوڑا چاہیے، تم اس کی جو قیمت چاہے مجھ سے لے لو۔ لڑکے نے کہا، میں اسے صرف ایک ہی شرط پر دے سکتا ہوں، آپ شاہی محل میں میری دعوت کریں، میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، کھانے کے بعد آپ میرے سر میں تیل ڈال کر مالش کریں گی۔ شہزادی سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہ تھا کہ اس کے پاس ایسی عجیب و غریب چیزیں جمع ہوں گی اور انہیں حاصل کرنے کے لیے اسے عجیب و غریب شرطیں بھی ماننا پڑیں گی۔ اس نے آخرکار لڑکے کی یہ شرط بھی مان لی۔ شہزادی نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ محل کے دروازے پر کھڑی رہیں اور جیسے ہی بادشاہ سلامت اس طرف آئیں وہ فوراً اسے خبر کر دیں۔ لڑکا شہزادی کے محل میں گیا اور کھانا کھانے کے بعد وہ شہزادی کے مخملی بچھونے پر لیٹ گیا۔ شہزادی نے اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے سر میں تیل کی مالش کرنے لگی۔ اتنے میں ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے خبر دی کہ بادشاہ سلامت اسی طرف آ رہے ہیں۔ شہزادی بہت ڈر گئی۔ اس نے لڑکے سے کہا کہ وہ کہیں چھپ جائے، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں بادشاہ اندر آ گیا۔ اس نے جب استبل کے لڑکے کو شہزادی کے کمرے میں دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے اسی وقت دونوں کو محل سے باہر نکال دیا۔ بادشاہ کو اس بات پر غصہ تھا کہ شہزادی نے بڑے بڑے ملکوں کے شہزادوں کو تو منع کر دیا، لیکن ایک معمولی سے لڑکے کو اپنے کمرے میں بلا کر کھانا کھلا رہی ہے اور اس کے سر میں تیل لگا رہی ہے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ وہ اسے شادی بھی کرنا چاہتی ہے۔ شہزادی صورتحال سے سخت پریشان تھی کہ آخر یہ کیا ہو گیا۔ خیر وہ لڑکے کے ساتھ چل دی، مجبوری تھی اس کی۔ لڑکے نے، جو کہ وہی شہزادہ تھا، چلتے ہوئے پھول اور بلبل کو بھی اپنے ساتھ لے لیا اور پھر وہ چلتے چلتے ایک ندی کے کنارے پہنچے۔ شہزادی ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگی۔
پھر شہزادے نے اچانک سے ڈبیا میں سے وہ پھول نکالا تو اس کی مہک سے بلبل سرور میں آ گئی اور گانا گانے لگی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ندی کے پانی میں سے جل پریوں کی رانی نکل کر باہر آ گئی اور اپنا سر باہر نکال کر شہزادے سے بولی، میری بیٹی ایک لمبے عرصے سے بیمار ہے۔ مجھے سیانوں سے پتہ چلا تھا کہ ایک شہزادہ ندی کے کنارے آئے گا۔ اس کے پاس علمی پھول ہے جس کی خوشبو سے شہزادی کی بیماری جاتی رہے گی۔ اگر تم مجھے تھوڑی دیر کے لیے پھول دے دو تو میں تمہیں ایسے موتیوں کی مالا دوں گی کہ دنیا میں کسی کے پاس ایسے موتی نہ ہوں گے۔ شہزادے نے پھول جل پریوں کی رانی کو دے دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد جل پریوں کی رانی واپس آ گئی اور وہ پھول شہزادے کو واپس کر دیا۔ اس کے ساتھ موتیوں کی مالا بھی دے دی، جسے دیکھ کر شہزادی کی تو آنکھیں ہی چندیا گئی اور وہ حیران رہ گئی کہ کس قدر قیمتی مالا ہے یہ۔ خیر، شہزادے نے جل پریوں کی رانی کا شکریہ ادا کیا اور یہ لوگ یہاں سے چل پڑے۔ آگے بڑھے اور چلتے چلتے تھک گئے تو ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ یہاں جنات کی بستی تھی۔ یہاں بھی شہزادے نے پھول نکالا تو بلبل مست ہو کر گانا گانے لگی کہ اچانک وہاں ایک نہایت ہی خوفناک جن نمودار ہوا، جسے دیکھتے ہی شہزادہ اور شہزادی بے حد خوفزدہ ہو گئے۔ جن نے کہا، شہزادے خوفزدہ نہ ہو، میں لمبے عرصے سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ میری بیٹی ایک عرصہ ہوا اداس رہتی ہے، کسی بھی طرح اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی۔ مجھے ایک جن نجومی نے بتایا تھا کہ اس پیڑ کے نیچے ایک شہزادہ آئے گا جو انتہائی عقل مند ہوگا اور اس کے پاس تیری بیٹی کا علاج بھی موجود ہوگا، یعنی یہ گانے والا بلبل۔ شہزادی اگر اس بلبل کا گانا سنے گی تو خوش ہو جائے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس وہ بلبل موجود ہے۔ اگر تم اسے ایک دن کے لیے مجھے دے دو تو میں تمہیں ایسے نایاب تحفے دوں گا جو کسی بادشاہ کے پاس بھی نہ ہوں گے۔ شہزادے نے جنوں کے بادشاہ کو وہ دونوں چیزیں دے دی۔ اب تک تو شہزادے اور شہزادی میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی، لیکن شہزادی نے شہزادے کو پھول اور بلبل کی وجہ سے پہچان لیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ وہی شہزادہ ہے۔ اس نے غریب آدمی کا بہروپ بدلا ہوا ہے اور اب تو وہ ایک قیمتی مالا کا مالک بھی بن چکا تھا۔ یہ دونوں اس درخت کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے شام تک بیٹھے رہے۔ شام ہوئی تو جنوں کا بادشاہ نمودار ہوا۔ اس نے شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم ایک شہزادے ہو۔ تمہارے باپ نے اپنی حماقت سے بادشاہی کھو دی۔ میں تمہیں بہت سارے قیمتی تحفے دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا ہوں کہ تمہارے دادا نے شاہی باغ کے فوارے کے نیچے بہت بڑا خزانہ دفن کیا ہوا ہے۔ تم جا کر اس کو نکالو اور عیش و آرام کی زندگی بسر کرو۔ جنوں کے بادشاہ نے شہزادے کو سرخ لالوں کا ہار دیا جس میں ہیرے لگے ہوئے تھے۔ پھر شہزادہ شہزادی کو اس کے محل چھوڑنے شہزادی کے باپ کے پاس گیا۔ شہزادی کے باپ نے اسے پہچان لیا اور اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر تو حیران ہی رہ گیا۔ اب تو شہزادی میں بھی بالکل غرور نہ تھا اور بادشاہ اپنی بیٹی کی یہ تبدیلی دیکھ کر بے حد خوش تھا اور اس نے ہنسی خوشی اپنی بیٹی کی شادی شہزادے سے کر دی۔ پھر شہزادے نے اپنے سسر کی فوج کے ساتھ اپنے ملک پر حملہ کر دیا اور اپنے ملک کو فتح کر کے اس ظالم بادشاہ کی حکومت سے نجات دلا دی۔ اس کے بعد شہزادے نے جن کے کہنے کے مطابق اپنے دادا کا چھپایا ہوا خزانہ بھی حاصل کر لیا اور پھر بڑی ہی سخاوت اور عدل کے ساتھ اپنے ملک پر حکومت کرنے لگا اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگا۔